قرآن نے کیا رنگ لگایا ہے، قرآن نے خود کیا تصویر کھینچی ہے. اصل مقصد سیرت کا ایک ایک مرحلے کا اصل مقصد تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا کعبے کی تعمیر، کعبے کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے ارد گرد بت تھے، اسی کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. جب وہ دعوت ناقابل برداشت ہوگی تو ان پر قتل کی سازشیں شروع ہوئیں، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے. اور جو جنگیں بھی ہو رہی ہیں ان سب جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ کعبے کو آزاد کرنا ہے. اور یہ ایک مرض تھا بنی اسرائیل کا، تاریخ کا حوالہ دے کر، بڑے بڑے اچھے دنوں کا حوالہ دے کر، فتوحات کا حوالہ دے کر، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کر. جیسے مسلمان جی آج کل بھی نا، ہم نے بدر میں یہ کیا تھا اور ہم نے کیا تھا ہم اسی ٹیم میں تو ہیں تو ہم ہو گئے نا نہیں، وہ گزر چکے، انہوں نے جو کمایا وہ کما چکے. اب اس کا حوالہ دے کے آپ صوفے پہ بیٹھے ہم نہیں کر سکتے، اب آپ کو اپنا خود کمانا پڑے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر حج کے موقع پر. یہ لوگ آج کل کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ کیا، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. بننا ہے تو یہودی بنو، چلو عیسائی بھی بن جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم ہدایت پر ہوگے. قل، اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہو مسلمان تو ہو جاؤ. اگر مسلمان ہے، نام کا بھی مسلمان ہے، چلو کافی ہے، کم از کم امت میں تو شمار ہو گیا نا، ٹکٹ مل گیا. ان کا بھی کانسیپٹ تھا. آگے سے جواب کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا. نہیں، مذہب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور حنیف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پورا فوکسڈ. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے کبھی نہیں، ہرگز نہیں تھے. یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی عادت، ان کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، اصل میں وہ مذہب ہے، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. جو ایک ہوتا ہے مذہب کی نا ایک شکل ہوتی ہے، ایک مذاقتہ ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے، کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا یہ بہت ہی اسلامی شخص ہے. میں آپ سے مزے کی بات کرتا ہوں، اگر آپ مکے میں ہوتے اور اپنے گھر سے نکلتے اور آپ ابو جہل کو دیکھتے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اسلامی آدمی ہے، دیکھو اس کے وضاقتہ دیکھو، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، عربی لباس بھی پہنا ہوا ہے. آپ جس لباس کو آپ ابھی اسلامی کہتے ہو نا وہ لباس ابو جہل نے بھی پہنا ہوا تھا، ابو سفیان نے بھی پہنا ہوا تھا، ابو لہب نے بھی پہنا ہوا تھا. داڑھیاں ان سب کی تھی، پگڑیاں ان سب کی تھی. ہم نے کیا کیا ہے؟ بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ دین کا اصل کیا ہے؟ جو ظاہر ہے. عربی بھی بڑی اچھی بولتے ہیں، دیکھو کتنی عربی اچھی بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دین کا ظاہر ہے، اور ایک دین کا اندر ہے. بنو اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی میں پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا سارا زور دین کے ظاہر پر تھا، سارا کا سارا زور. کتنے اذکار یاد ہیں، کتنی تورات پڑھی ہوئی ہے، کتنے فتوے پڑھے ہوئے ہیں، تمہارا حلیہ کیسا لگتا ہے، تمہارا ٹائٹل کیا ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں میں سارا زور تھا. اور پیچھے سے جائیداد میں حصہ مارنا، کاروبار میں ہیرا پھیری کرنا، اور لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، چوری کرنا. یہاں تک کہ انہوں نے، قرآن نے اس بات میں بھی تبصرہ کیا، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان مانتے تھے نا اپنے طور پر، ہدایت والے، باقی سارے تو جہنمی ہیں. تو اگر ہم جہنمیوں سے چرا بھی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو، ان کے تلمود میں تو پورے چیپٹر ڈیڈیکیٹ ہیں کہ اگر کسی یہودی نے غیر یہودی سے پیسے ادھار مانگے تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو اس پہ تو حق نہیں بنتا. یعنی ان کو انسان سے کم تر بنا کرنا. تو میں نے کہا یہ تو کتنے دور پہنچ گئی ہے اس مذہب سے، جو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کی فکر تھی. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں باقی سب کا فائدہ اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چنے ہوئے نہیں ہیں نا، اس لیے ان کا فائدہ کوئی خیر ہے. میں انگلینڈ میں گیا کچھ سال پہلے، میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں یہاں ویسے امریکہ میں جو ہے نا ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارا بڑا زبردست سسٹم ہے. میں نے بتایا کیا سسٹم ہے جی آپ کا؟ کہتے ہیں میرے جو بچے ہیں نا، میں نے ہر بچے کے اسپیلنگ میں تھوڑی اسپیلنگ چینج کر کے نا الگ ان کے بینیفٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور بڑے بینیفٹس آتے ہیں. پھر اس سے میں نے اپارٹمنٹ لیا ہوا، اس کا کرایہ بھی آتا رہتا ہے، اوپر سے بینیفٹ بھی آتے رہتے ہیں. یہ کافروں کے میں نے خوب پیسے اڑائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایک مینٹیلٹی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے، مکاری کرنی ہے، اور کافروں سے لے رہے ہیں جی، خیر ہے. انہوں نے اتنا لیا ہے ہمیں اتنا لوٹا ہے، ہماری باری ہے لوٹنے کی. یہ مینٹیلٹی.
یہ سوچ کس کی تھی؟ اصل میں یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ بنو اسرائیل کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی اس پہ. اور یہ تمام ایسے نہیں ہیں، تمام یہودی ایسے نہیں ہیں، تمام عیسائی ایسے نہیں ہیں. قرآن نے کبھی پورے گروہ کے بارے میں بات نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا. کہا ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں، ان میں سے برے بھی ہیں. قرآن نے ہمیشہ بیلنس تصویر دیا. اور مسلمانوں میں بھی سارے کرپٹ نہیں ہیں، سارے اچھے نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی وہی عادتیں آ جاتی ہیں جو ان کے اندر آئی ہوئی تھیں. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں سامنے رکھنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ تو کہتے ہیں بس نام کے عیسائی یا یہودی ہو جاؤ، کم از کم ہدایت ہوگی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قولو، نہیں ان سے کہہ دو تم سب، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ. انبیاء کے نام تو سمجھ آ رہے ہیں نا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم اس پر ایمان لائے جو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور ان پر لایا گیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم تمام کو اکٹھا مسلمان مانتے ہیں. مسلم آپ سوچ، ان آیات میں آپ کو بار بار سننے میں آ رہا ہوگا مسلم، اسلام، مسلم، اسلم، امتاً مسلمتاً لک، مسلمین لک، بار بار ایک ہی لفظ. اور اس لفظ کے پیچھے جو مفہوم ہے، یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے، یہ اصل میں ایک رہنے کا طریقہ ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، ایک نقطہ نظر ہے. اس کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے. قل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور اگر وہ ایمان لائے اس طرح کا جس طرح کہ تم لائے ہو تو پھر ہدایت پر ہیں. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اور اگر یہ مڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بس اڑے ہوئے ہیں، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے. اب آگے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب حج کے موقع پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جو تمام ارکان ہم پورے کرتے ہیں. ہم نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو سوچا ہوا ہے کہ ہم جو ہمارے جو اسلام میں جو ریچولز ہیں ان میں سے ایک ہی ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، وہ کون سا ہے؟ حج. اصل میں 5 جو ہمارے ارکان ہیں نا، بنی الاسلام علی 5، پانچوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، صرف ایک کا نہیں. حج تو واضح ہے، اس کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی تعمیر، پھر صفا اور مروہ، وہ ایک طرف والد کا احترام، دوسری طرف والدہ کا احترام نا. صفا اور مروہ سے تو والدہ کی بات ہو گئی نا. پھر اس کے بعد جمرات کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، پھر ذبح کا بھی اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ہے. تو حج کے تمام ارکان کا ابراہیم علیہ السلام سے خود ہی ان کی زندگی سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. نماز، رب اجعلنی، کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. قرآن میں الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے. قرآن میں جس نبی نے توحید کے بارے میں جس وضاحت سے بات کی ہے، کسی اور نبی نے باتیں سب نے ایک الہ کی ہیں، لیکن جس وضاحت سے ایک الہ کی بات جس نبی نے کی کسی اور نے نہیں کی، وہ کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. وما کان من، وہ شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، اور نے شرک کی جو مخالفت کی جس کھلے طریقے سے کی، وہی اصل میں اس کو یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی بھی ان کو وحدانیت کے والد مانتے ہیں، the father of the faiths, تو جو ہم شہادت کرتے ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، نماز کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام. 2 ارکان رہ گئے. کون سے 2 ارکان رہ گئے؟ روزہ رہ گیا اور زکوٰۃ رہ گئی. زکوٰۃ آسان ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے قرآن نے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسماعیل کہاں سے حکم لے کے دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. نماز اور زکوٰۃ جس طرح قرآن میں بار بار آتا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اصل میں وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا یہاں ہزاروں سال بعد پہنچا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے نا. پھر رہ گئی ایک چیز، ایک رہ گیا بس، وہ کیا ہے؟ روزہ. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح روزے کو انٹروڈیوس کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے اکٹھے دعا کی، ایک نبی بھیجنا، وہ کیا کرے گا؟ آ کے آپ کو آیات سنائے گا. ہماری اولاد میں سے ایک نبی بھیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات سنائے گا، کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا. وہ کون سا نبی ہے؟ ہمارے نبی ہیں. اور انہوں نے کتاب سکھانی شروع کی، آیات سنانی شروع کی. کس مہینے میں شروع کی؟ رمضان کے مہینے میں. رمضان کا مہینہ ہم سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہزاروں سال پرانی دعا جا کر اب قبول ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے رمضان کے مہینے میں. اصل میں پانچوں کے پانچ ارکان واپس جاتے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور یہ سمجھنا صرف ایک علمی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے پورے دین کے فہم سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم آپ سیرت کو پڑھتے ہیں نا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. یا تو ابن اسحاق کھول لیں، ابن ہشام کی سیرت ہے وہ کھول لیں. اردو میں بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کھول لیں. آپ کو شروع سے یعنی غار حرا سے بات شروع ہوگی اور پھر آگے چلے گی، نسل کے بارے میں بھی بات ہوگی شروع میں اور پھر آگے سے چل کر پھر آپ مکی دور، پھر ہجرت، پھر مدنی دور. وہ تو سیکوینس ہے نا پوری سیرت کی. لیکن قرآن نے سیرت کا ذکر اس طرح نہیں کیا. قرآن نے سیرت کے مقاصد کا ذکر کیا کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے. اور یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال سے زیادہ تھی، اور قرآن نے ان کی زندگی کے جو احوال بتائے ہیں نا وہ شاید ملا کر بھی اگر ویڈیو کیمرہ ہوتا نا اس وقت تو 1 گھنٹے سے کم ہوتے. 100 سال کی زندگی قرآن نے کتنی دیر کی بات کی ہے؟ 1 گھنٹے کی. ایک کانورسیشن یہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے، ایک انہوں نے اپنے باپ سے کچھ اپنے والد سے بات کی، ایک اپنے بچوں سے بات کی، ایک نمرود سے بات ہو رہی ہے. تھوڑے تھوڑے حصے ہیں وہ ملا کے، کل ملا کے ان کی زندگی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. وہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال ہے. آپ کو 950 سال کی تاریخ ملے گی قرآن میں؟ نہ. کچھ بیوی سے بات ہو رہی ہے، کچھ گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، کچھ قوم سے بات ہو رہی ہے، اور وہ باتیں ملا کے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ بھی مل جائے بڑی بات ہے. قرآن نے ایک بہت زیادہ خلاصے کا خلاصہ بنا کر آپ کو نبی کا قصہ سنائے، کسی بھی نبی کا قصہ سنائے. موسیٰ علیہ السلام کا پورا کئی سال انہوں نے مصر میں گزارے، پھر اس کے بعد صحرا میں گزارے. لیکن قرآن میں کہ چلیں 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا وقت کے اعتبار سے. اسی طرح جو سیرت ہے نا، اب اگر آپ کی سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو 1-2 مہینے لگ جائیں گے سیرت کی کتاب پوری مکمل کرنے میں. لیکن قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احوال ہیں، جن کا ذکر ہے، وہ بہت کم ہے. اور ان کا مقصد ہے اصل بنیاد اور اصل مقصد سمجھنا. جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مقصد سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. قرآن نے سیرت کا مقصد کیا سمجھایا ہے؟ سیرت کا مقصد اصل میں یہ سمجھایا ہے کہ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا نا اس کو مکمل کرنا ہمارے نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل مقصد یہ تھا. کچھ لوگوں نے بعد میں آ کے کہا اصل مقصد سیاسی تھا، اصل مقصد جو ہے فتوحات تھی، اصل مقصد جنگ تھی، اصل مقصد لوگوں نے ایک رنگ لگایا ہے اس کے اوپر. قرآن نے کیا رنگ لگایا ہے؟ قرآن نے خود کیا تصویر کھینچی ہے؟ اصل مقصد سیرت کا ایک مرحلے کا اصل مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا کعبے کی تعمیر. کعبے کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے ارد گرد بت تھے، اسی کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. جب وہ دعوت یہ ناقابل برداشت ہوگی تو ان پر قتل کی سازشیں شروع ہوئی. پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور جو جنگیں بھی ہو رہی ہیں ان سب جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ کعبے کو آزاد کرنا ہے. اصل میں کعبے کو آزاد کرنا ہے. جب مدینے میں گئے ہیں اور حرم کی طرف پیٹ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں یروشلم کی طرف، پھر آیات آتی ہیں اسی صورت میں آگے آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر کے اس بات کو ریسٹور کیا جا رہا ہے کہ اصل مقصد کعبہ ہے تم لوگوں کا، اور تم بھی انہیں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں سے ہو، تم بھی مسلمان بھی. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، انہی کا مذہب ہو، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اچھا جب پیٹ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کی شکل دیکھ لی، آپ پر اداسی آ گئی تھی کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر رہے تھے، تو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اب آپ قبلے کی طرف کیجئے. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی کوشش کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، کچھ مہینے ہوئے ابھی مدینے میں، قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قبلے کے ارد گرد کیا ہے؟ بت ہے کہ نہیں؟ بت تو ابھی ہے نا. تو آپ کو دل میں تکلیف نہیں ہوگی ہر نماز کے دوران؟ ہر نماز میں آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ کعبے کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، کعبے کو آزاد کرنا ہے؟ تو قرآن نے کیا کیا؟ پہلے قبلے کی چینج کی بات کی. قبلے کی چینج کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی بات کی؟ حج کی بات کی. اسی صورت میں بقرہ میں، اور بقرہ جو ہے جو ابتدائی دور ہے نا مدینہ کا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب حج کی آیات آ گئی ہیں لیکن کوئی مسلمان حج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کعبہ کس کے قبضے میں؟ کفار کے قبضے میں. اور حج کا سارا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ارینا مناسکنا، ہمیں اس کے منسک سکھائیے، ابراہیم نے مانگا تھا نا علیہ السلام، ان مناسک کو پورا کرنا ہے.
یہ سکھا دیا اب تمہیں، یہ کرو اور 10 دن مکمل کرو اور یہ کرو، وہ سارے احکام یہاں سورۃ البقرہ میں آ گئے. اب مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں حج کرنا ہے، لیکن حج کرنے کے لیے کو مشرکین کیا دروازہ کھول کے ویلکم کریں گے، ویزا دیں گے آپ کو؟ ابھی تو خون کے پیاسے ہیں وہ آپ کے. اب ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ حکم تو پورا ہو ہی نہیں سکتا سوائے کس چیز کے، ان سے لڑے. ان سے لڑنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اپنی قوت بڑھانی پڑے گی، اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ